حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے مشہور صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو مسجد نبوی کا مؤذن بنایا تھا۔ حضرت بلال سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ بہت ہی مشہور صحابیوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت بلال کے والد کا نام رباح ہے اور ان کی والدہ کا نام حمامہ ہے۔ آپ حبشہ کے رہنے والے تھے اور وہیں پہ ایک کافر جو بہت مالدار تھا جس کا نام امیہ بن خلف ہے، اس کے غلام تھے۔ حضرت بلال اسی حالت میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تو دوسرے تمام لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب امیہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ غصے کی حالت میں آیا اور حضرت بلال سے پوچھنے لگا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو سجدہ کرتے ہو؟ حضرت بلال نے جواب دیا، میں اس اللہ کو سجدہ کرتا ہوں جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو امیہ اس بات پر آگ بگولا ہو گیا اور آپ پر تشدد کرنے لگا۔ اس دن سے لے کر حضرت بلال پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ جب سورج آدھا دن پر آ جاتا اور گرمی کی تپش سے زمین تنور کی مانند گرم ہو جاتی تو حضرت بلال کو مکہ مکرمہ کے کھلے میدان میں لے جایا جاتا اور ان کو لیٹا کر گرم تپتی ریت پر سخت دھوپ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا جاتا اور ایسے گرم پتھر جن پر گوشت پگھل جائے وہ ان کے اوپر رکھے جاتے اور جسم پر گرم گرم ریت ڈالی جاتی اور آپ کو سخت تکلیف دی جاتی۔ لیکن تمام تکالیف کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر صرف عہد عہد کے الفاظ جاری ہوتے، یعنی میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں۔ کبھی کبھی آپ کو کانٹوں پر کھینچتے، یہاں تک کہ کانٹے ان کے گوشت سے گزر کر ان کی ہڈیوں کو جا لگتے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ عہد عہد پکارتے۔ ایک دفعہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر بے پناہ تشدد کر رہا تھا اور کہتا جاتا، تو کہہ میں لات اور عزا پر ایمان لایا۔ حضرت بلال نے فرمایا، میں لات اور عزا سے بیزار ہوا۔ تو اس پر امیہ بن خلف غصے سے لال پیلا ہو گیا اور حضرت بلال کے سینے پر بیٹھ کر آپ کا گلا گھونٹنے لگا، یہاں تک کہ حضرت بلال بے حرکت ہو گئے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ وہیں پر بے ہوش پڑے رہے۔ اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو امیہ بن خلف نے کہا، کہو میں لات اور عزا پر ایمان لایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر سے عہد عہد کہا۔ اس کے بعد ایک روز پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت اذیت دی جا رہی تھی اور وہ تپتے ہوئے پتھروں پر لٹائے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس طرف سے گزرے تو حضرت بلال کو اس حال میں دیکھ کر آپ بے تاب ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت بلال پر امیہ بن خلف بے انتہا تشدد کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ سے فرمایا، اے امیہ، اس غلام کو عذاب دینے سے تیرا کون سا کام درست ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر اور اس سے اپنا ہاتھ روک لے۔ امیہ کہنے لگا، یہ میرا غلام ہے جسے میں نے اپنا مال دے کر خریدا ہے، مجھے اس کو سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ شخص جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس پر تو اس کو تکلیف دیتا ہے، یہ کس قدر ظلم ہے جو تو اس پر روا رکھے ہوئے ہے۔ امیہ کہنے لگا، اے ابو قحافہ کے بیٹے، تم نے ہی اسے نقصان کے راستے پر ڈالا ہے اور بتوں کی عبادت سے روکا ہے اور محمد کے دین کی ترغیب دی ہے۔ اب اسے اس مصیبت سے تم ہی چھڑاؤ، اگر تمہارے دل میں اس کے لیے رحم ہے تو اسے مجھ سے خرید لو۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فرمایا کہ میں حضرت بلال کے بدلے تمہیں ایک سفید نصرانی غلام اور 10 اوقیہ سونا دیتا ہوں۔ تو امیہ نے فوراً منظور کر لیا اور پھر وہ ہنسنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، امیہ تو ہنستا کیوں ہے؟ تو کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم تو نے بہت نقصان اٹھایا ہے، اگر تو مجھ سے اس کو 1 درہم میں بھی خریدتا تو میں اسے بیچ دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم میں نے بہت ہی اعلیٰ سودا کیا ہے، اگر تو مجھ سے اس ایک غلام کے بدلے میں میرا تمام مال طلب کرتا تو میں دے دیتا اور اس کو لے لیتا۔ یہ سن کر امیہ خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی چادر مبارک سے ان کے جسم پر لگے ہوئے گرد و غبار کو جھاڑا اور نیا لباس پہنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں لے گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ،
گواہ رہیے کہ میں نے بلال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ پھر وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور اعلان عام کے لیے اذان کا طریقہ واضح کیا گیا، اور بلال وہ پہلے شخص ہیں جو اذان دینے پر مامور ہوئے۔ پھر نماز پنجگانہ قائم ہوئی۔ حضرت بلال کی آواز نہایت بلند اور دلکش تھی۔ ان کی صدا توحید کے مت والوں کو بے چین کر دیتی تھی۔ مرد اپنا کاروبار چھوڑ کر اور عورتیں شبستانہ حرم اور بچے کھیل کود چھوڑ کر والیانہ وارفتگی کے ساتھ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے، اور جب خدائے واحد کے پرستاروں کا مجمع کافی ہو جاتا تو بلال نہایت ادب کے ساتھ آستانہ نبوت پر کھڑے ہو کر کہتے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، الصلاۃ یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ نماز تیار ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائے سامیہ نواز تکبیر اقامت کے نعروں سے بندگان توحید کو بارگاہ ذوالجلال میں سربسجود ہونے کے لیے صف بصف کھڑا کر دیتی۔ رمضان المبارک میں حضرت بلال کی اذان کے بعد کھانا پینا جائز تھا، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان صرف اس لیے ہے کہ جو لوگ رات بھر عبادت الہی میں مصروف رہے ہیں وہ کچھ آرام کریں، اور جو لوگ تمام رات خواب راحت میں سرشار رہے ہیں وہ بیدار ہو کر نماز صبح کی تیاری کریں، لیکن وہ صبح کا وقت نہیں ہوتا بلکہ کچھ رات باقی رہتی۔ بلال ہر سفر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دفعہ سفر درپیش تھا اور کہیں پر آپ سب کو رات ہو گئی تو بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اسی جگہ پڑاؤ کا حکم ہو جائے تو بہتر ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ نیند تم کو نماز سے غافل نہ کر دے، لیکن حضرت بلال کو اپنی شب بیداری پر اعتبار تھا، اس لیے انہوں نے اس کا ذمہ لیا کہ وہ سب کو نماز کے لیے بیدار کریں گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پڑاؤ کا حکم دیا اور سب لوگ مشغول راحت ہوئے۔ حضرت بلال نے مزید احتیاط کے خیال سے شب زندہ داری کا ارادہ کیا اور رات بھر اپنے کھجاوا پر ٹیک لگائے بیٹھے رہے، لیکن اتفاق سے حضرت بلال کی بھی کسی طرح آنکھ لگ گئی اور ایسی غفلت طاری ہوئی کہ نماز کا وقت آن پہنچا، لیکن بلال سوتے رہے، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور سب سے پہلے بلال کو پکارا اور فرمایا، بلال تمہاری ذمہ داری کیا ہوئی؟ تو بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کچھ ایسی غفلت طاری ہوئی کہ مجھے پہلے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک خدا جب چاہتا ہے تمہاری روحوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے تمہیں واپس کر دیتا ہے۔ اچھا اب اٹھو، اذان دو اور لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرو۔ حضرت بلال تمام مشہور غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ بن خلف کو جہنم واصل کیا، جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور بلال کی اظہار ثانی میں بھی اس کا ہاتھ پیش پیش تھا۔ فتح مکہ میں بلال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرکاب تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو بلال کو موذن خاص کا فخر حاصل تھا۔ پھر انہیں حکم ہوا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ وہ حریم اقدس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائے واحد کی پرستش کے لیے تعمیر کیا تھا، مدتوں صنم خانہ رہنے کے بعد پھر ایک حبشی نژاد کے نغمۂ توحید سے گونج اٹھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے دین اسلام کا اعلان کیا تھا۔ حضرت بلال ہمیشہ بات کرتے ہوئے یہی کہتے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے وہ فرمایا۔ اگر ان سے کوئی اور بات کی جاتی تو کچھ دیر وہ بات کرتے مگر پھر سے یہی کہتے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے وہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بلال کوئی بھی بات مجھ سے منسوب کر کے کہے تو اس کے بارے میں کسی شک میں مت پڑنا۔ حضرت بلال ان صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور اس کی ایک وجہ یہی کافی تھی کہ لوگ ان کی بے پناہ عزت کیا کرتے تھے اور ان کی تعریفیں کرتے، اور جب ایسا ہوتا تو حضرت بلال اپنے سر کو جھکا لیتے۔ جاننے والے جانتے تھے کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن بلال سر جھکاتے اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہوتے۔ وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیا ہوں، میں ایک حبشی ہوں، اور میں کبھی غلام تھا اور اب بھی ایک غلام ہوں اللہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، کیا تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا؟
اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب رسول اللہ کو نہ پایا پھر کہنے لگے کہ مدینے میں میرا رہنا اب دشوار ہے، اور آپ ملک شام کے شہر حلب میں جا کر رہنے لگے۔ تقریباً 6 ماہ بعد ایک رات حضرت بلال کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ تو بلال نیند سے بیدار ہو کر فوراً ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے تو کبھی حجروں میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر سر رکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، یہ غلام ملنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار کے پاس ہی گر پڑے۔ کافی دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو اتنے میں بلال کے آنے کی خبر سارے مدینہ میں پھیل گئی تھی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر آپ سے عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو حضور کے زمانے میں سناتے تھے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان دیتا تھا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ جب بلال اذان کے لیے نہ مانے تو بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال کو اذان کے لیے کہیں گے تو بلال انکار نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کرنے کا یارہ نہ رہا، لہٰذا آپ نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا تو پورا مدینہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے اذان میں آگے بڑھتے گئے تو جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو آپ کی گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکعت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پھر سے آ گیا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد ایسا منظر مدینہ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔